اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام مومنین کو مومنات کو اس کووڈ 19 کی وبا سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل دے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے بعد کا پہلا یہ پروگرام ہے تو عید کی مبارکبادی قبول کریں، اور جن لوگوں نے مجھے عیدی دی ہے ان کا بھی بہت میں شکر گزار ہوں کہ بہرحال ارے مولانا بہت سے زیادہ بہت ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن جو بھی نہیں بہرحال خلوص کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، تو مختصر بھی بہت ہے لیکن مختصر نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ آپ لوگوں کو برکت دے اور آپ کے بچوں کو ہمیشہ اسی طرح سے مولا سے عیدی ملتی رہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی۔ تو میں آپ آصف صاحب اور بالخصوص انم صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا انشاءاللہ، اور آپ تمام حضرات کو عید مبارک ہو۔ آج کا جو خطبہ ہے مولا کائنات کا، یہ بڑا عظیم خطبہ ہے اور یہ بڑا طویل بھی ہے، اور ہمارے جب ہم قم میں پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، تو یہ خطبہ جو ہے وہاں پر ہمیں پڑھایا جاتا تھا۔ یہ خطبہ مولا کائنات نے شیطان کی شناخت پہ دیا ہے۔ قاسیہ کے معنی ہوتے ہیں تنبیہ کرنا، مذمت کرنا، یا آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی کوئی مولانا جو ہیں بڑی سخت تبلیغ کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، تو جو ڈانٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مومنین، اس سچویشن کو قاسیہ کہتے ہیں۔ قصا سے ہے، قصا کے معنی کسی کی مذمت کرنا اور آگاہ کرنا، کسی کو کسی کی تنبیہ کرنا اور غفلت سے نکالنا، یہ تمام سچویشن کو عربی میں قصا کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے یہ خطبہ دیا، اور اس کو قاسیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کوفہ میں مولا کائنات نے خطبہ دیا تھا، اور اس وقت دیا تھا کہ جب کوفہ کے اندر کچھ لوگوں کے پاس مال آ گیا تھا، پیسے آ گئے تھے، اور اس پیسے کی بنا پہ وہ گھمنڈ کر رہے تھے اور غرور کر رہے تھے، اور کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، اپنے کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ یہ سچویشن آئی تھی، اور قبیلے کی مدد نہیں کرتا تھا، مدد مانگتے بھی تھے تو ان کی مدد نہیں کرتے تھے، اپنے میں گھمنڈ اور اس میں بہت چور تھے، اور غرور میں، اور اپنے کو بہت بڑا عزت دار سمجھتے تھے۔ تو مولا کائنات نے ان کی مذمت میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ، اور اس خطبے میں کا جو لب لباب یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں بتایا، اور شیطان کو پہچنوایا اور آگاہ کیا کہ شیطان کیسے آپ کو کھینچ کر اپنی طرف لے جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں مولا کے اس قول سے، اس کی عربی پڑھتے ہیں تھوڑی سی برکت کے لیے، پھر آپ کو سامنے جو ہے اس کی تشریح بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا شروع کرتے ہیں خدا کی حمد سے، اور بڑی عظیم حمد ہے اور بڑا پر لطف جسے کہتے ہیں کہ جملہ استعمال کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لبس العز والکبریاء۔ حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت اور کبریائی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اگرچہ یہاں پہ لباس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، تو لباس سے مراد کبھی کبھی اشارے ہوتے ہیں جس کو ہم کنایا کہتے ہیں، جس کو ہم استعارہ کہتے ہیں ادب کی زبان میں۔ اور لباس جو ہے وہ ایک شناخت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، امامہ میرے سر پہ ہے، ابا قبا ہے، تو میں ایک عالم دین ہوں، میں ایک مولانا ہوں۔ یہ لباس ہماری صفت کو اجاگر کرتا ہے، لباس ہماری کوالٹی کو بتاتا ہے۔ یا کسی نے سفید رنگ کی جسے کہ تو اوپر سے پہنا ہو اور گلے میں آلہ ڈالا ہو، تو دور سے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ تو اس طرح کے جیسے اور بھی کھیل وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں لباس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹیم ہے، کس اس کا کلر کیا ہے۔ تو لباس جو ہے شناخت کے لیے، مولا کائنات نے یہاں پہ یہ سمجھانا چاہا کہ اللہ کی جو شناخت ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، اس کی کبریائی اور اس کی عزت کی بنا پر ہے۔ یعنی کبریائی کبر سے ہے، اس کو
جسے کہتے ہیں کہ بڑاپن، اپنے کو بڑا سمجھنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کو دوسرے سے سب سے بڑا سمجھے۔ وَأَخْتَارَهُمْ عَلَى نَفْسِ، یعنی حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت اور کبریائی، جس کی شناخت ہے، جس کی پہچان ہے، اور ان دونوں کو اس نے اپنے لیے اختیار کیا، صرف اپنے لیے مخصوص کیا، یعنی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، قرآن کی آیت ہے، جس نے بھی عزت جس کو چاہیے وہی سمجھ لے کہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں عزت دار ہوں، میں عزت دوں گا لوگوں کو، ایسا نہیں ہے۔ آپ عزت دیں گے نہیں دیں گے آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ عزت دینے والا، اور اس عزت کو اس نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، دون خلق ہے، اپنے علاوہ اس نے کسی کے لیے مناسب نہیں سمجھا ہے کہ وہ اپنے کو بہت بڑا عزت دار سمجھے اور بہت بڑا اپنے اندر گھمنڈ پیدا کرے۔ وَجَعَلَهُمَا هَمًا وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ، اور اس نے ان دونوں کو یعنی عزت کو اور کبریائی کو اپنے لیے ہیمن قرار دیا ہے۔ ہیما کے ہے اور میم کے معنی ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک گھر کی باؤنڈری ہوتی ہے، تو باؤنڈری گھیرنے کے بعد جو ہے اس میں تالا لگا دیتے ہیں، کسی کی انٹری اس میں نہیں ہو سکتی ہے بغیر اس کی اجازت کے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انٹری بینڈ کر دی ہے کسی کے لیے کہ کوئی بھی عزت و کبریائی میں ہمارے لیے نہیں آ سکتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، مگر یہ کہ میں چاہوں میں دروازہ کھولوں تو الگ بات ہے۔ حرمن یعنی حرام کیا ہے، منع کیا ہے، علی غیرہ اپنے علاوہ، کسی کو اکڑنے کا، کسی کو اپنے عزت دار سمجھنے کے، میں عزت دوں گا تو لوگ عزت دار ہوں گے، یہ تصور ختم کیا ہے۔ وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ، اور ان دونوں کو خدا نے اپنے لیے چنا اس لیے ہے اپنے جلال کی بنا پر، اپنی قدرت کی بنا پر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس نے بنایا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کبریائی کرے، اس کا حق ہے کہ وہ سب سے بڑا اپنے کو سمجھے، اور اس کا حق ہے کہ وہ اپنے کو عزت دار سمجھے اور لوگوں کو عزت دے۔ یہاں پر کبریا کے معنی کبر سے، تکبر اسی سے نکلتا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک افتخار ہے، فخر کرنا، وہ بھی اگرچہ منع ہے، جو تکبر کا راستہ بتایا جاتا ہے کہ بہت افتخار نہ کرو۔ مثال کے طور افتخار کیا ہے، یعنی اپنی کسی نعمت کی تعریف کرنا، جیسے کسی کا بچہ ہے اور بہت اچھا ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ یہ ہے، میرا بچہ وہ ہے، میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ویسا ہے، ماں باپ تعریف کرتے ہیں، یہ افتخار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ منع ہے بٹ گناہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں، مطلب اپنی خود، جس کو کہتے ہیں خود ستائی کر رہے ہیں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میں ایسا ہوں، میں بہت اچھی مجلس پڑھتا ہوں، میں بہت اچھا خطیب ہوں، میں بہت اچھا عالم ہوں، فلاں ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ کبریائی کیا ہے، میں ہی ہوں، بس مجھ سے اچھا کوئی خطیب نہیں ہے، سب جاہل ہیں، سب بیکار ہیں، میرے بیٹے، یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، اور بڑا سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ ہے کبر۔ یہ خدا کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، چونکہ خدا سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے یہ اپنے کو چھوٹا کہے، اور سب اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ تو اللہ جو ہے اپنے کو بڑا بھی سمجھتا ہے، سب سے بڑا ہے بھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اس سے چھوٹے ہیں۔ تو کبر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تو ستائش کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، دوسرے کو وہ نہ سمجھیں۔ عزت مطلب یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اللہ کے پاس عزت ہے، کیا ہمارے پاس عزت نہیں ہے؟ نہیں، کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ عزت ہے کہ نہیں ہے۔ میں اگر کسی کو عزت دوں گا تو وہ عزت دار ہوگا، میرا گروپ بہت تگڑا ہے، میں بہت پاورفل ہوں، میرے پاس لوگ ہیں، پیسہ ہے، فلاں ہے، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت دار ہوگا۔ اگر میں کسی کو عزت، میں جس کو چاہوں گا رسوا اور ذلیل کر دوں گا، یہ جو اکڑ ہے نا کہ میں عزت دوں گا، اس کو منع کیا ہے کہ تم عزت نہیں دے سکتے ہو سکتا ہے تمہاری عزت اللہ چھین لے۔ تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت دار ہوگا، تو مولانا نے کہا نہیں، عزت صرف خدا کے پاس ہے، وہ تمہیں بھی عزت دے رہا ہے، اور جن کو تم ذلیل سمجھ ہو سکتا ہو تم سے زیادہ اس کو عزت دے دے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت دار ہوگا، میں کسی کو ذلیل کروں گا تو وہ ذلیل ہوگا۔ یہ مولا کائنات یہاں پہ کہنا چاہ رہے تھے
یہ خطبہ کب دیا آپ نے، کیوں دیا خطبہ؟ یہ کوفے میں جب میں نے کہا کہ جب ایک دور آیا جب کوفے میں لوگوں کے پاس پیسے آئے اور فساد، دوسرے جگہوں سے فساد آنے لگا، فساد مطلب قبیلوں کے پاس پیسہ آیا تو وہ اکڑنے لگے، ان میں غرور آ گیا، انہوں نے غربا کی مدد کرنا چھوڑ دی، مریضوں کو پوچھنا چھوڑ دیا، کوئی ان کے پاس جاتا تھا مدد مانگنے کے لیے تو وہ جھڑک دیتے تھے، ذلیل کر دیتے تھے۔ مولا کائنات کو اس کی خبر ملی ایسا ہو رہا ہے، تو مولا کائنات نے تنبیہ کے طور پر اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اگرچہ اس خطبے کا نام قاسیہ شارحین نے رکھا ہے، مولانا نے قاسیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ تو یہ خطبہ اسی لیے جیسے کہ آج بھی گروپ بازی ہے، اگر گروپ آپ کا تکڑا ہے تو کسی کو چاہیں پروپیگنڈا کر کے واٹس ایپ پہ فیس بک پر ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کو پاورفل سمجھے کہ میرے پاس تو پیسہ ہے میں جو چاہوں کر لوں۔ اس سچویشن کے لیے مولا کائنات نے یہ خطبے کو ارشاد فرمایا تھا، اس لیے آپ کے خطبے کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ تو کہا مولانا کہ عزت اور کبریائی ہمارے پاس نہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَن نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ، اور ایسا نہیں کہ صرف اس نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، بلکہ جو بھی ان دونوں کے مقابلے پر کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسے اللہ نے لعنت کر اس پہ لعنت کیا ہے۔ لعنت کس پہ کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے تو میں بھی تو بڑا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ بڑا ہے تو میں بھی تو بڑا ہوں، اللہ کے پاس عزت تو میں بھی تو عزت دار ہوں، میرے پاس بھی تو عزت ہے۔ یہ سچویشن میں آنا، ایسے لوگوں کو خداوند عالم نے لعنت قرار دیا۔ پھر مولا کائنات ابلیس کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا۔ مولا فرماتے ثم اختبر بذلك ملائکته المقربین لیمیز المواضعین منہم من المستکبرین۔ بڑا اچھا جملہ ہے، اس پر ذرا توجہ کیجئے گا۔ پھر اللہ نے اسی عزت و کبریائی کے لیے اپنی ملائکہ مقربین سے امتحان لیا۔ امتحان کیا لیا؟ آپ کو معلوم ہے، لیمیز المواضعین منہم من المستکبرین، تاکہ وہ دکھا دے لوگوں کو کہ کون تواضع، ان تواضع معنی انکساری، جھک کے ملنا، ڈاؤن ٹو ورتھ جس کو کہتے ہیں، لوگ دیکھیں کہ متواضعین یعنی تواضع کرنے والے، ڈاؤن ٹو ورتھ رہنے والے، اخلاق والے، جھک کے ملنے والے، ہر کی عزت کرنے والے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، مومن ہے، انسان کے ریسپیکٹ کرنے والے، یہ فرق کر دیے جائیں منہم من المستکبرین، ان سے جو اکڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ملائکہ کے امتحان لے کون اکڑ رہا ہے اور کون اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ فقال سبحانہ وهو العالم بمضمرات القلوب، پھر اللہ نے کہا جبکہ وہ عالم تھا دلوں کے، مضمرات کے معنی ہوتے ہیں دلوں کے راز، دلوں میں چھپی ہوئی بات کا، وہ عالم تھا دلوں کا، محجوبات الغیوب، اور اس کے سامنے غیب کی باتیں تھیں، یعنی اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ان میں کون اکڑنے والا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ان میں کون جسے کہتے ہیں کہ اپنے کو بہت بڑا سمجھنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ یہ مٹی سے کیوں کہا، نور سے کیوں نہیں کہا، آگے کی بات آئے گی، لیکن میں بھی کہتا میں نور سے بنا سکتا ہوں، نہیں، مٹی سے اس لیے کہا کہ مٹی اس وقت جو لوگ ملائکہ کی جو خلقت تھی وہ بہتر تھی مٹی سے، لہذا مٹی کی خلقت سے بنایا ہے۔ اشارہ کیا کر رہا ہے؟ بڑا حسین اشارہ ہے، اگر میں اس کو سمجھا سکوں، میں پوری بات کروں پھر آپ کو سمجھا تو فیضا سویتہ ونفخت فیہ روحی، جب میں اسے سنوار لوں، سجا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقولہ ساجدین، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ فسجد ملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو وَاعْتَرَضَهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَىٰ آدَمَ بِخَلْقِهِ، اور اس نے اپنی حمیت کی بنا پہ، اکڑ کی بنا پر کیا کیا، آدم کی خلقت پر اعتراض کر دیا کہ مٹی سے بنا ہے۔ اور یہی اللہ چاہتا تھا کہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت ہی ڈینجر ایگزام ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم کسی کو دولت دے، کسی کو پیسے دے اور اس کے اندر کیفیت کو پیدا کر دے، اور دیکھیں یہ غرور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، دیکھیں یہ اکڑتا ہے کہ نہیں اکڑتا ہے۔
اگر ہم دولت کی بنا پہ، کامیابیوں کی بنا پہ، غرور کی بنا پہ اکڑ گئے تو حال ابلیس والا ہونا ہے۔ مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غربت کا امتحان بہت آسان ہے، غربت میں اللہ کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں، مصیبت میں اللہ کو فریاد کرتے ہیں، لیکن نعمت کا امتحان جو بہت جگہوں پر دعاؤں میں ہے کہ پروردگار نعمتوں کی فراوانی سے امتحان نہ لے، چونکہ وہ کنٹرول کے باہر ہو جاتا ہے، نیچر ہے نا آپ کا ابھی پیسہ آ جائے، 4 بیٹے ہیں، چاروں ارب پتی ہو جائیں، بلینر ہو جائیں، اور گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، لگژری لائف ہو، 10 آدمی آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں، تو آپ کا مزاج تو آسمان پہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ یہ مزاج اگر آسمان پہ چلا گیا تو سمجھے کہ آپ ناکام ہو گئے۔ کچھ بھی ہو جائے، 10 گھر ہو جائیں، 50 گھر ہو جائیں، بڑے سے بڑی نعمت مل جائے، تواضع ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے جھکا ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کے سامنے اخلاق کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے مٹی سے بنایا آدم کو تاکہ اکڑ دیکھ سکیں، اور ابلیس کی وہ اکڑ باہر آ گئی۔ یعنی اللہ کیا کرے گا؟ جب آپ کو دولت دے گا، جب آپ کو پیسے دے گا، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے غریبوں کو بھیجنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے کہ جاؤ ان سے پیسے مانگو، اور آپ اکڑ کے نہ دیں تو مولا فرما رہے ہیں کہ پھر جو ابلیس کا حشر ہوا تھا وہ اسی سے ملتا جلتا تمہارا بھی حشر خداوند عالم کر دے گا۔ یہ لب لباب اور اس چیپٹر کی یہ ہے کہ ہمیں ابلیس سے سبق لینا چاہیے، جس کو مولا کائنات خود بیان کر رہے ہیں۔ آترزہ الحمیت، حمیت اکڑ ہے نا، اکڑ ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس کی بنا پر اعتراض کیا، فافتخرا، فخر کیا، اس نے ناز کیا، علی آدم بخلقہ، آدم کے اوپر اپنی خلقت پر۔ کیا کہا تھا؟ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی پر آگ افضل ہے۔ یہ جو افضل ہے نا، جو آئیڈیولوجی لے آیا اپنی اللہ کے سامنے، وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ، اور اس نے متعصب ہوا۔ تعصب کے معنی آپ جانتے ہیں، نفرت کرنا، اگنور کرنا، چھوڑو ہٹاؤ بھگاؤ ان کو۔ علیہ، آدم کے اوپر، لأصلہ، ان کی اصلیت پر تعصب کیا، ان کی اصلیت پر اپنے کو بڑا سمجھا۔ کیا کیا؟ کہ وہ مٹی ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَنَعَذَ اللَّهَ رِدَا الْجَبَرِيَّةِ، اور اللہ سے لڑ گیا، اللہ کے سامنے اس نے پھر کہا نہیں، فَعُدُوُ اللَّهَ امام المتعصبین، اور اللہ کا دشمن ہو گیا، اور متعصبین کا، جو متعصبین ہیں، جو تعصب کرتے ہیں، ریسزم جس کو کہتے ہیں انگلش میں، ریسزم کا سب سے بڑا علم بردار جو ہے وہ ابلیس بنا۔ اس نے آدم کو کچھ نہیں سمجھا، میں مٹی ہے، میرے گروپ کا نہیں ہے، میری لابی کا نہیں ہے، میرے ملک کا نہیں ہے، میری نسل سے نہیں ہے، میرا پاسپورٹ نہیں ہے، اس کا پاسپورٹ ملتا نہیں ہے، فار ایگزامپل کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ آج بھی وہی ہے کہ نسل والا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ اس نے کیا۔ وہ ریسزم کا سب سے بڑا لیڈر بنا شیطان، وَسَلَفَ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور گھمنڈ کرنے والوں کا سردار بنا، الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ، نعوذ اللہ، اور اسی ریسزم کی بنا پہ، اسی نفرت کی بنا پر، اسی اپنے گھمنڈ کی بنا پر اللہ سے لڑ گیا۔ رِدَا الْجَبَرِيَّةِ، یعنی اس کی جبروت، اس کے شان کے خلاف چلا گیا، اور وَأَدْرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ، جبکہ اسے پتا تھا کہ یہ اللہ جو ہے وہ لباس عزت کو اتار بھی دیتا ہے اور لباس ذلالت کو پہنا بھی دیتا ہے، اس کو پتا تھا یہ بات، لیکن اس کے باوجود اکڑ گیا۔ اب یہاں پہ ایک دو سوال ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جو اس کتاب میں نہیں ہے، جو شرح میں ملتا ہے، چونکہ ترجمہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جو میں نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں اس کے بعد آپ کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بتا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ جو ادرا لباس تعزز، یعنی اکڑ کا لباس، تعزز کے معنی اکڑ کا لباس ابلیس نے پہن لیا، وخلا قنا تذلل، تذلل کے معنی ڈاؤن ٹو ارتھ، تواضع کا لباس اس نے اتار دیا۔ مولا سے سوال ہوتا ہے، شاید چھٹے امام سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے کیوں پوچھا؟ اللہ تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو فائر کر دیتا، نکال باہر کرتا،
کیوں کہتا ہے ما منعک اللہ تسجد خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کر دیا ابلیس سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے اس کو بنایا تھا؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ یہ مٹی ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ جو سب سے امپورٹنٹ جو آج ہم اس چیز کے کبھی نہ کبھی جانے انجانے میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ کے سوال کرتے ہیں، جو سوال بنتا بھی نہیں ہے کبھی کبھی، کہ اللہ نے کیوں کہا؟ تو مولا نے کہا تاکہ ابلیس کا نظریہ سامنے آ جائے کہ ابلیس کی آئیڈیولوجی کیا ہے، اس لیے خدا نے سوال کر لیا تھا۔ یعنی یہاں پر مولا بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے جو قانون آپ کے سامنے بنا دیا، اللہ نے جو چیز آپ کے سامنے رکھ دیا، بس آپ کا کام یہ ہے کہ چپ چاپ اس پہ عمل کریں، چونکہ آپ خدا نہیں ہیں اور خدا کے مقابلے کے نہیں ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں جا کے۔ تو بس اپنی آئیڈیولوجی اس میں پیش نہیں کرنی چاہیے، جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہے کہ نماز ایسے کیوں ہو رہی ہے، روزہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، قرآن ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے سوال کریں، لیکن اگر آپ آئیڈیولوجی اپنی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا، تو یہ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں، اور یہی چیز میں کر کے ایک وقت میں اکڑ اور غرور اور گھمنڈ کی طرف لے جائے گی، جہاں پہ سوائے لعنت کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اللہ رسول کی اور اہل بیت کی، جو کہہ دیں اس کو ماننا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ضرور سوال کریں، لیکن آئیڈیولوجی اپنی پیش کریں کہ میرا نظریہ یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولا کے قول کے مقابلے پر، یہ ہمیں اور آپ کو کسی کو اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ ترونا کیف صغرہ اللہ بتکبرہ، اللہ اکبر، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ابلیس کو اللہ نے اس کے غرور کی بنا پہ کتنا چھوٹا کر دیا؟ نہیں، جس ابلیس کو اس کی عبادت کی بنا پر اٹھا کر ملائکہ میں لے گیا تھا، بلندی دی تھی، اس آرگومنٹ کی بنا پہ، اس اکڑ کی بنا پہ اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہی ملائکہ اس پہ لعنت کرنے لگے، اتنا ذلیل کر دیا کہ وہی ملائکہ، آج ہر آدمی شیطان پہ لعنت کرتا ہے، ہر آدمی شیطان کو ذلیل کرتا ہے، چھوٹا نہیں ہو گیا وہ۔ وَغَضَاهُ بِطَرَفِّهِ وَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُورًا وَعَادَّهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، اور آپ نے اور بلندی کے اظہار کی بنیاد پر پس کر دیا۔ وضاحو بطرف، وہ یہ بلند سمجھ رہا تھا، میں بہت بڑا ہوں، میں جو کہوں گا وہ خدا مانے گا، کیوں نہیں مانے گا؟ یہ طرف میں کہہ رہا ہوں آپ کو ماننا پڑے گا، خدا کیا ہوتا ہے؟ میں خدا ہوں، یہ چیز کو، اس کو طرف عربی میں کہتے ہیں۔ پر کیا کیا اللہ نے؟ اس کے اس اکڑ کی بنا پہ، اس کی اپنی بلندی، خود جسے کہ سو کالڈ بلندی کی بنا پر کیا کیا اللہ نے؟ فجعلوا فی الدنیا مدحورا، اسے ملعون قرار دیا۔ مدحور کے معنی ہوتے ہیں قابل نفرت، دنیا میں قرار دیا۔ وعد له فی الآخرۃ سعیرا، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم قرار دیا ہے۔ تو اور آپ کو غرور سے بچنا چاہیے، اور یہ سمجھ کے کسی کو کہ ہم ان کے بارے میں اگر کچھ کہیں گے تو ان کی ذلت ہوگی۔ ذلت کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، عزت کسی کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو ذلیل کرے گا اللہ اسے ذلیل ضرور کرتا ہے۔ پھر آگے ایک چیپٹر اور پڑھتے ہیں، پھر آپ سے سوال لے لیتے ہیں، کیونکہ بہت لمبا خطبہ، دھیرے دھیرے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ خطبہ کنٹینیو رہے گا، اور آپ تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں گھمنڈ سے بچائے، ہمیں بلا وجہ کی سوچ اور بلا وجہ کی آئیڈیولوجی سے اور خود خیالی سے بچائے، خام خیالی سے۔ یہ بہت بڑا امتحان خداوند عالم لیتا ہے کسی بندے کا۔ وَلَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن نُورٍ فَخَطَفَهُ الْأَبْصَارَ وَضِيَاءَهُ، اللہ چاہتا، مولا کائنات فرما رہے ہیں، اللہ چاہتا تو آدم کو ایسے نور سے خلق کرتا کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، مبہوت ہو جاتے لوگ۔ اللہ چاہتا تو آدم کو نور سے بھی خلق کر سکتا تھا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا آپ حضرات۔ وَيَبْحَرُ الْعُقُولُ رِوَاهُ، اور اس کو دیکھنے کے بعد عقلیں حیران ہو جاتی، کیسا بنایا ہے، کیا نور سے بنایا ہے۔ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسُ عَرْفُهُ، اور سانسیں اکھڑنے لگتی لوگوں کی، سانس لینا مشکل ہوتا، دم گھٹنے لگتا۔ لَفَعَلَ، وہ ایسا کر سکتا تھا، لَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً، اگر ایسا کرتا تو خود بخود لوگوں کی گردنیں جھک جاتی اس کی طرف۔ اے فلسفے کو سمجھے گا، اگر ایسا نور کا بناتا اور ذواقت خود بخود لوگ اس کے کمال کو دیکھ کر
اس کے نور کو دیکھ کر خود بخود لوگوں کی گردنیں جھک جاتی. وَلَخَفَّتِ الْبَلْوَى فِي عَلَى الْمَلَائِكَةِ اور ملائکہ اس طرف کی بنا پہ اس کے جلال کو دیکھ کر اپنے آپ جھک جاتے. یہ کر سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ سبحانہ یبتلی خلقہ ببعض ما یجہلون اصلہ، لیکن اللہ نے آدم کو مٹی سے ایک سادہ سا پتلا بنا کر امتحان لیا ہے. دیکھیں تمہارے اندر اکڑ ہے کہ نہیں ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو اگر وہ چاہتا تو نور کی شکل میں کائنات میں بھیجتا، ایک اسپیشل مخلوق بنا کے بھیج دیتا اور ہم اس کو دیکھتے اور اس کے سامنے جھک جاتے. ہمارے جیسا بشر بنا کے بھیجا ہمارے سامنے اور امتحان لیا کہ دیکھیں بشر سمجھتا ہے یا ہماری طرف سے بندہ سمجھتا ہے یا ہماری طرف سے مظہر کائنات سمجھتا ہے. یہ امتحان ہے ہمارا اور آپ کا، جو رسول اللہ کو اور حضرت علی کو اور ائمہ کو ہماری شکل و صورت میں ہمارے سا انسان بنا کے بھیجا جیسا اس نے آدم کو بنایا تھا. یہ مولا کائنات ارشاد شاید فرمانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے یبتلا امتحان لیا خلقہ اپنی مخلوق کی ببعض اس چیز سے ما یجہلون اصلہ، جبکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ آدم صرف مٹی نہیں ہے بلکہ اس میں روح بھی پھونکی گئی ہے. تمیزاً بالاختبار لہم، وہ چاہتا تھا کہ اس امتحان سے فیصلہ کر لے. ہوتا ہے نا امتحان کیوں ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کیوں بٹھالا جاتا ہے؟ تاکہ گریڈ پتا چلے کہ کون فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ ہے، کون ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ ہے، کون بہت نکما ہے، کون میڈل کلاس کا ہے. ایگزام دینے کے بعد یہ سب پتا چل جاتا ہے. جن کی پرسنٹیج بہت ہائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بہت ہی آرڈنری، ایکسٹرا آرڈنری ہے، جس کو کینیڈا میں کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ لڑکا ہے. فرسٹ کلاس اے پلس ہے، اے ہے، بی پلس ہے. تو اللہ نے اسی لیے امتحان لیا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کون کتنا نکما ہے اور کون کتنا قابل ہے. اور شیطان کے علاوہ سب قابل نکلے. وَنَفِيًا لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ، اور کون ہے جو ہمارے کہنے پر سجدہ کرے گا اور کون ہے جو مٹی سمجھ کے انکار کر دے گا. وَإِبْعَادًا لِلْخَيْلَ مِنْهُمْ، اور اسی لیے اس نے ایسا کیا اور غرور سے دور رکھا آدم کو بھی اور ملائکہ کو بھی. لہذا لب لباب یہ ہے کہ مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ ہم غرور سے دور رہیں، گھمنڈ سے دور رہیں. گھمنڈ نے ابا و استکبرا، اللہ کہتا ابا، اس نے انکار کیا صدق سے، استکبرا اور گھمنڈ کیا، اپنے کو بڑا سمجھا. کان من الکافرین، کافرین میں سے تھا. یعنی غرور جو ہے عبادت گزاروں کو کافرین تک پہنچا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ اب تم اس فاتو بمکان من فعل اللہ بابلیس اذهب تعمله الطویل، اور اسی لیے خداوند عالم نے اس کے بہت سارے اعمال کو ایک سجدے کے انکار اور غرور کی بنا پہ ختم کر دیا، اعمال کو ختم کر دیا. وجہدہ الجہید وکان قد عبد اللہ ستۃ الفا سنات، اور اس کی تمام کوششوں کو جو اس نے بڑی اچھی کوششیں کی تھیں، کیا کی تھیں؟ کان قد عبد اللہ، اللہ کا بندہ تھا، ستۃ الاف سنۃ، 6000 سال اس نے عبادت کی تھی. یہ مولا کائنات نے بتایا ہے. ابلیس نے 6000 سال عبادت کی تھی. ہماری زندگی 60 سال کی ہے، ہماری زندگی 70 سال کی، 15 سال نکال دیں تو 45 55 65 بچتا ہے. 70 سال کی زندگی تو 15 سال تک تو عبادت واجب نہیں تھی. 15 سال سے اگر جوڑیں، اگر 80 ہماری ایج ہے تو 65 ہوگی، 90 ہے تو 75، اگر 70 ہے تو 55 سال کی عبادت لے کے ہم کتنا گھمنڈ کر رہے ہیں. اور جس نے 6000 سال عبادت کی اور خود مولائے کائنات اس کی عبادت کی تعریف کر رہے ہیں، کیا کہ جمیل. وجہدہ الجہید، یعنی اس کی کوششیں بڑی اچھی تھیں. کانا قد عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا بہترین بندہ تھا. ستۃ الاف سنۃ، 6000 سال اس نے عبادت کی. لا یدرا آمن سن دنیا ام سن الآخرت، یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ دنیا کا سال ہے یا آخرت کا سال ہے. آخرت کا 1 سال دنیا کے 100 سال کے برابر مانا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ان کبر ساعت واحدۃ، ایک لمحے کے گھمنڈ نے 6000 سال کی عبادت کو
ختم کر دیا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، اہل بیت کے سامنے کبھی اکڑے نہیں، کبھی اکڑ کے نہ جائیں۔ اگر آپ کبھی مجلسوں میں جا رہے ہیں، مجلسوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو اکڑ کے نہ جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لباس سادہ پہن کے جائیں تاکہ آپ میں دوسروں کو دیکھ کر غرور نہ آئے۔ مجالس میں، محافل میں لباس سادہ پہن کے جائیں تاکہ آپ کا لباس جب سادہ رہے گا اور دوسرے بھی سادہ لباس پہنے ہوں گے تو آپ کو گھمنڈ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ قیمتی لباس پہن کے جا رہے ہیں اور دوسروں نے قیمتی لباس نہیں پہنا ہوا ہے تو آپ کی فطرت میں انسان کی وہ اپنے کو بڑا سمجھے، میں بہت امیر ہوں، میں تو بہت، میرا کیا کپڑا ہے، میری کیا گاڑی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں تباہ کریں گی۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت کے سامنے، اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے اکڑے نہیں، تواضع رکھیں، جھک کے ملیں۔ جتنا جھکیں گے، میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے تھے کہ اہل بیت کے سامنے جتنا زمین پر گرو گے وہ تمہیں اتنی آسمان پر اٹھائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جتنا تم آسمان پر اڑنے کی کوشش کرو گے وہ تمہیں زمین پہ اٹھا کے پٹک دیں گے۔ چونکہ جب اللہ کو نہیں پسند ہے غرور، اللہ کو گھمنڈ نہیں پسند ہے، اللہ کو اپنے شان و شوکت نہیں پسند ہے تمہاری، تو اہل بیت کو بھی نہیں پسند ہوگی اور رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ تو میری یہی دعا ہے کہ خداوند عالم، بس یہیں پر ہم مختصر کرتے ہیں۔ خداوند عالم چونکہ آپ کے سوالات ہیں، میں کوشش کروں آپ کے سوالات زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو میں اپنے درس کو مختصر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سر آگے اس سے بڑھیں گے، اور یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں غرور سے بچائے، اللہ، رسول، اہل بیت کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی فرمانبرداری میں ہمیں ہمیشہ قائم اور الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔